السلام علیکم پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی ہے آخری آلو۔ جی، افطار کا وقت قریب تھا۔ امی نے سبزی کی ٹوکری میں دیکھا تو وہاں صرف ایک ہی آلو پڑا تھا۔ امی بہت پریشان ہوئی کیونکہ انہیں افطار کے لیے پکوڑے اور چاٹ بنانی تھی۔ عائشہ نے سموسے اور ساتھ نے آلو والی ٹکی کی فرمائش بھی تو کی ہوئی تھی۔ ابو بھی گھر نہیں آئے تھے کہ بازار سے اور آلو لے آتے۔ اب اس آخری آلو سے میں کیا بناؤں؟ امی آلو کو ہاتھ میں اٹھا کر سوچنے لگی۔ پکوڑے تو پیاز کے بھی بن جاتے ہیں، چاٹ کی بجائے دہی پھلکیاں بنا لیتی ہوں، سال اور آمنہ کے لیے سموسے اور آلو کی ٹکی کل بنا دوں گی۔ چلو اس آلو کو میں سالن میں ڈال دیتی ہوں، مزیدار گوبھی آلو بناتی ہوں۔ امی نے فیصلہ کیا اور چھری ہاتھ میں پکڑ لی۔ مجھے نہ کاٹو، مجھے نہ کاٹو، امی کو آواز آئی۔ ارے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ امی نے آس پاس دیکھا لیکن کچھ سمجھ نہ آئی۔ مجھے نہ کاٹو، مجھے نہ کاٹو، آواز دوبارہ آئی۔ امی کی نظر تب ہاتھ سے پکڑے آلو پر پڑی تو حیران رہ گئی۔ آلو کی دو آنکھیں تھیں جن پر کالا چشمہ لگا ہوا تھا، چھوٹا سا منہ اور پیلے دانت۔ وہ غور سے امی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امی نے ڈر کر چیخ ماری اور آلو کو کچن کے کاؤنٹر پر پھینک دیا۔ آلو جیسے ہی نیچے گرا تو اس نے اچھل کر چھلانگ لگائی اور کھڑکی سے باہر بھاگ گیا۔ ہائے میرا آخری آلو، کوئی پکڑو اسے۔ امی نے دوپٹہ سنبھالا اور آلو کے پیچھے گھر سے باہر آ گئی۔ اب آلو آگے آگے تھا اور امی پیچھے پیچھے۔ سامنے بڑی سڑک آ گئی۔ سڑک پر بہت رش تھا۔ افطار کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے سب گاڑیوں والے بہت جلدی میں تھے۔ آلو ایک بڑی بس کے نیچے آنے ہی والا تھا کہ اس نے چھلانگ لگائی اور بچ گیا۔ پھر وہ ایک کار کے پہیے کے نیچے آتے آتے بچا اور سڑک کے دوسری طرف رہ چلا گیا۔ امی تو پیچھے رہ گئی۔ آلو ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہائے میرا آخری آلو، امی افسوس کرتے ہوئے واپس جانے لگی۔ آلو بہت خوش تھا کہ وہ بچ گیا کہ اچانک اسے کسی نے سڑک کنارے سے اٹھا لیا۔ وہ ایک سبزی کی ریڑھی والا تھا۔ اس نے آلو کو اپنی ریڑھی پر رکھ لیا۔ ادھر امی کی نظر ریڑھی والے پر پڑی تو اس طرف آ گئی۔ بھائی مجھے کچھ آلو دے دو۔ باجی میرے پاس یہ 5 آلو ہی ہیں، یہ لے جائیں۔ سبزی والے نے امی کو وہ آلو دے دیے جس میں وہ آخری آلو بھی تھا۔ اس طرح وہ آخری آلو پھر دوبارہ اسی کچن میں پہنچ گیا۔ امی نے 2 آلووں کو کاٹ کر پکوڑوں میں ڈال دیا، باقی 2 کو ابلنے کے لیے رکھ دیا۔ اب ایک آخری آلو رہ گیا جس کو دوبارہ سالن میں ڈالنا تھا۔ ارے یہ تو وہی آلو تھا۔ امی اس کو سالن کے لیے کاٹنے لگی۔ مجھے نہ کاٹو، مجھے نہ کاٹو، میں آلو گوبھی میں نہیں جانا چاہتا، آلو نے درخواست کی۔ امی کی نظر پھر بولتے ہوئے آلو پر پڑی۔ پھر تو انہوں نے چیخ ماری اور اسے پھینک دیا۔ آلو اچھل کر کھڑکی سے باہر جانے ہی والا تھا کہ ابو نے اسے پکڑ لیا۔ وہ دفتر سے کچھ ہی دیر پہلے آئے تھے اور ساری کہانی سن چکے تھے۔ اچھا بھائی تم ہی بتا دو تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ابو نے اس آلو سے پوچھا۔ بس پھر افطار کا وقت ہو گیا۔ بچے کچھ افطار اپنے ہمسائے میں بھی دے کر آئے۔ سب نے دعا کی، اللہ کا شکر ادا کیا اور افطار شروع کی۔ افطار میں بہت مزیدار چیزیں تھیں جیسے کہ آلو کے چپس بھی۔ پھر امی نے آخری آلو کے مزیدار چپس بنائے کیونکہ وہ آخری آلو چپس بننا چاہتا تھا۔ مزے کی نا کہانی۔ چلے اب آپ بتائیں کہانی میں افطار کی کون کون سی چیزوں کے نام آئے ہیں؟ آپ کا افطار کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے چڑیا روزہ کسے کہتے ہیں؟ افطار کے وقت کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیا آپ اس وقت دعا کرتے ہیں؟ آپ کی امی اور ابو آپ کو مزے مزے کے کھانے کھلانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں؟ آپ ان کا شکریہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ چلے اب سب اپنے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ۔